زیادہ تر لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنا اچھی بات ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ شریعت پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی پر کیا کیا اثر پڑتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس کا کیا اثر ہوگا۔ اس چھوٹے سے ویڈیو میں ہم آپ کو اس بات کی سچائی بتائیں گے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی کو سنوار دے گی۔ اور آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آسمان، سورج، چاند اور زمین کی قسمیں کیوں کھائی ہیں۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان کتاب اسلامی اصول کی فلسفی کا خلاصہ جاری ہے۔ یہ 7ویں ویڈیو ہے اور اس میں سوال نمبر 4 کا ذکر ہوگا۔ شریعت کا دنیاوی زندگی پر اثر۔ شریعت انسان کی دنیاوی زندگی پر 2 اثر ڈالتی ہے۔ ایک یہ کہ شریعت انسان کو وحشیانہ حالت سے نکال کر انسان بنا دیتی ہے، اور پھر انسان سے با اخلاق انسان بناتی ہے، اور پھر با خدا انسان بنا دیتی ہے، یعنی انسان حقوق اللہ پہچان لیتا ہے۔ شریعت دوسرا کام یہ کرتی ہے کہ اس پر عمل کرنے والا انسان آہستہ آہستہ حقوق العباد جان لیتا ہے۔ وہ عدل، احسان اور ہمدردی کی طبی قوتوں کو موقع محل پر استعمال کرتا ہے، اور اپنے علم اور معرفت اور مال وغیرہ سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ شریعت کا آخرت کی زندگی پر اثر۔ مرنے کے بعد شریعت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شریعت پر کاربند ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن خدا تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا، اور اس دیدار کی غذا سے اس کو ہمیشہ رہنے والی حقیقی زندگی ملے گی، بہشت، اور اس کی نعمتوں کا وارث ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں فرمایا، ان آیات میں سورج، چاند، دن، رات، آسمان اور زمین میں جو خاص رکھے گئے ہیں، خدا تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ دنیا میں شریعت پر عمل کرنے والے انسان کے اندر یہ سارے خاص موجود ہوتے ہیں۔ وہ ان کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، سورج کی طرح اپنی علمی اور عقلی روشنی سے دنیا کو منور کرتا ہے، اور چاند کی طرح خدا تعالیٰ سے کشف، الہام اور وحی کا نور پاتا ہے اور لوگوں کو یہ نور پہنچاتا ہے۔ اور جس طرح دن کے چڑھنے سے تمام راستے روشن ہو جاتے ہیں، اسی طرح کامل انسان روحانی روشنی کا دن ہوتا ہے۔ اس کے موجود ہونے سے اچھی اور بری راہیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ وہ سچی راہ دکھاتا ہے، اور جیسے رات تھکے ماندوں کو آرام دیتی ہے، ایسا ہی کامل انسان خدا سے الہام پا کر بڑے بڑے معرفت کے علوم لوگوں کو بتاتے ہوئے ان کو آرام و سکون پہنچاتے ہیں۔ اور جیسے رات پردہ پوشی کرتی ہے، اسی طرح خدا سے الہام پا کر انسان اپنی ناقص عقل کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اس کی غلطیاں لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی، اور وہ آسمان کی طرح سب پر سایہ اور فیض کی بارش برساتے ہیں۔ اور جس طرح زمین کی خاصیت ہے کہ اس میں سے ایسے درخت نکلتے ہیں جن کے پھل، پھول اور سائے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہی خاصیت کامل انسان میں بھی ہوتی ہے۔ اس سے بڑے بڑے علوم کے ایسے درخت نکلتے ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جو یہ فرمایا، قد افلح من زکاہا، یعنی ایسا انسان نجات پا گیا اور موت سے بچ گیا، یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی اسے مل گئی۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایسے انسان کو مرنے کے بعد ہمیشہ رہنے والی بہشت ملے گی، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ بس ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ شریعت دنیا میں انسان کی زندگی پر یہ اثر ڈالتی ہے کہ اس پر عمل کرنے والا انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کمال کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ خدا میں محو یعنی با خدا انسان ہو جاتا ہے اور مخلوق کا سچا خادم بن جاتا ہے۔ اور مرنے کے بعد شریعت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شریعت پر کاربند ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن خدا تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا، اور بہشت اور اس کی نعمتیں اس کو ملے گی۔ پھر بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر قوم سمود کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی اونٹنی کو زخمی کیا تھا اور اسے پانی پینے سے روکا تھا، حالانکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ انسان کا نفس خدا کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی خدا کی معرفت ہے۔
پس اپنے نفس کو خدا کی معرفت کا پانی پلاؤ۔ اگر تم قوم سمود کی طرح اپنے نفس کو زخمی کرو گے، یعنی خدا کی معرفت کا پانی نہیں پلاؤ گے، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سورج، چاند وغیرہ کی قسم کھائی ہے، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی قسم کیوں کھائی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کا جواب دیتے ہیں، جس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے میں کیا فرق ہے۔ انسان کا قسم کھانا: انسان دراصل اپنے بیان اور دعوے کے لیے گواہ پیش کرتا ہے کہ میرا یہ گواہ گواہی دے گا کہ میری بات سچ ہے، لیکن جس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو اپنا گواہ بناتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب نازل کرے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، لیکن اگر اس نے مجھ پر عذاب نازل نہ کیا تو گویا اس نے میری صداقت پر گواہی دے دی۔ لیکن خدا تعالیٰ کی قسم کھانے سے یہ مطلب نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کے دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک وہ جو بہت واضح اور سب کو نظر آتے ہیں، اور دوسرے وہ جو عام نظر نہیں آتے۔ تو خدا تعالیٰ اپنے واضح اور نظر آنے والے کاموں کو پیش کر کے بظاہر نظر نہ آنے والے کاموں کو ثابت کرتا اور دنیا کو سمجھاتا ہے۔ جس طرح انسان کے اندر خصوصیات جو ابھی ذکر ہوئی ہیں مخفی طور پر موجود تو ہیں، لیکن ان کا بظاہر پتہ نہیں لگتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان خصوصیات کو ثابت کرنے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان آیات میں واضح اور نظر آنے والی چیزوں، سورج، چاند، رات، دن، آسمان اور زمین کی قسم کھائی، یعنی جو جو خواص ان کے اندر ہیں ان کو پیش کیا کہ دیکھو ان چیزوں کو میں نے بنایا ہے، اور یہ اپنی اپنی خصوصیات کے ذریعے مخلوق کی خدمت کر رہی ہیں۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوق سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے، اس میں یہ خصوصیات کیوں نہیں ہو سکتی؟ پس انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے یہ ساری خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے اور شریعت پر کاربند ہو کر ان کے ذریعے مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ یہاں سوال نمبر 4 مکمل ہو گیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں سوال نمبر 5 کا جواب ذکر ہوگا۔